فضل اور سچائی سے معمور کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے اور جن کا سر مسیح ہے، تو آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج کا جو اپدیش ہے وہ ہے بلاہٹ کے اوپر، کالنگ کے بارے میں۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو۔ اب جسم کے لحاظ سے بہت سے حاکم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشرف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حاکموں کو شرمندہ کریں، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کریں، اور خداوند نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی، یعنی دھارمکتا اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، دنائی کی روح کے ساتھ، اور وقت کو غنیمت جانو، یعنی وقت کو گنا اور متھا ہوا، کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ خداوند کی مرضی کو سمجھنا پڑے گا، سمجھ کے روح سے کہ کیا ہے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، مگر اس میں اور غلام میں فرق نہیں، بلکہ جو میعاد باپ نے مقرر کی اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے۔ اب ہم سکولنگ کرتے ہیں، یا کر رہے ہیں، یا کر رہے ہوں گے، یا کر چکے ہوں گے۔ جب ہم سکول سے پاس آؤٹ ہو چکے، اپنا سرٹیفکیٹ اچھے مارکس سے لے چکے، کیا ہم پاس آؤٹ ہونے کے بعد پھر اس طرح اسٹوڈنٹ کے طور پر اس کلاس ٹیچر کے ادھین ہو سکتے ہیں، یا اس طرح سکول میں انٹر ہو سکتے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب ایک ریگولر اسٹوڈنٹ کی طرح۔ تو جب ہم روح القدس پا چکے ہوتے ہیں تو ہم پھر کس طرح دوسرے کے تابع ادھین رہ سکتے ہیں؟ اور اسی طرح کالج سے جب ہم اچھے گریڈز کے ساتھ گریجویشن کر چکے تو کیا پھر ہم اسٹوڈنٹ کے طور میں گریجویشن کے بعد کالج میں انٹر کر سکتے ہیں؟ لیکچر میں بیٹھتے ہیں؟ نہیں۔ پھر ہم اپنے سرٹیفکیٹ اور سکل کے ساتھ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ اچھے پیکج کی جاب۔ تو جب ہم روح القدس پا چکے، جو کہ ہمارا سرٹیفکیٹ ہے، روحانی سرٹیفکیٹ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی بلاہٹ کے بارے میں جاننا ہے۔ اگر ہم روح القدس کے بعد اپنی بلاہٹ یعنی سورگی جاب اور اچھی پوزیشن پر نہیں جاتے تو ہم اس نکمے بیٹے کی طرح ہے جس کے باپ نے ہر طرح کی فیسلٹی دی، اچھی پرورش دی کہ میرا بیٹا اچھا پڑھ لکھ کر اچھی پوزیشن پر کامیاب ہو، ایک سکسیسفل لائف جیے۔ تو ہم روح القدس پانے پر بھی اگر اپنے اسی سکول کالج کے چکر لگا رہے ہیں تو ہم اس نکمے بیٹے کی طرح ہیں جو پڑھ لکھ کر بھی، گریجویشن ہو کر بھی، اچھے مارکس لے کر بھی، اچھی سکل ہوتے ہوئے بھی گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور ابھی بھی باپ اور ماں پر ڈیپینڈ ہے،
ابھی مسیح یشوع کی کالنگ کیا ہے؟ مگر فضل اور سچائی یشوع مسیح کی معرفت پہنچی، یعنی فضل اور سچائی۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب روح القدس پانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنی کالنگ پر، اپنی بلاہٹ کے لیے کام کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے اور پھر کام کرنا ہے۔ پھر یشوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اور یشعیاہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کی روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سالائے مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا۔ یہ ہے یشوع مسیح کی بلاہٹ۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی کیا بلاہٹ تھی؟ بس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا کے کام یہ ہیں کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ، وشواس لاؤ۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ اب جان جو ہوتی ہے وہ خون میں ہوتی ہے، یعنی ہمیں اپنی انرجی جو ہے، اپنا ٹائم ہے جو، اپنا ویژن ہے جو، وہ خدا کو دینا ہے۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا، یہ یوحنا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا، کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ مطلب یوحنا کے بپتسمہ کا کوئی مقصد ہے، ہم نے اس کو ریتی رواج بنا لیا ہوا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا، وہ یشوع مسیح کو پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گئی، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ اب جو یوحنا کی جو بلاہٹ تھی وہ پانی کے بپتسمہ کی بلاہٹ تھی کہ مسیح یشوع کو اسرائیل پر ظاہر کرے، اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کریں؟ چنانچہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوشنما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا، اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیگار لانے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور حاویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے، اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے،
سو اب آ میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ موسیٰ نے خدا سے کہا میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں؟ تب موسیٰ نے جواب دیا لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے، نہ میری بات سنیں گے۔ وہ کہیں گے کہ خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی۔ پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے۔ اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گئی اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا، وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گیا تاکہ وہ یقین کرے کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا، ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا اے خداوند میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ میں رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کنڈ ہے۔ تب خداوند نے اسے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے؟ اور کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ سو اب تو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے۔ تب اس نے کہا کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ تب خداوند کا قہر موسیٰ پر بھڑکا اور اس نے کہا کیا لیویوں میں سے ہارون تیرا بھائی نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ فصیح ہے اور وہ تیری ملاقات کو آ بھی رہا ہے اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا، سو تو اسے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا اور میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تم کو سکھاتا رہوں گا کہ تم کیا کیا کرو۔ اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ تیرا منہ بنے گا اور تو اس کے لیے گویا خدا ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں موسیٰ کی طرح جو تم نے شروع سے سنا ہے وہی تم میں قائم رہے۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے اگر وہ تم میں قائم رہے تو تم بھی بیٹے اور باپ میں قائم رہو گے۔ اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میں نے یہ باتیں تمہیں ان کی بابت لکھی ہیں جو تمہیں فریب دیتے ہیں، اور تمہارا وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح ہم اس میں قائم رہتے ہو۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اور کچھ اس طرح کے بھی ہیں جو خود کے من میں ہی کسی جیسا جو بائبل میں پہلے گزر چکا ہے اس جیسا ٹھہرا کر اس طرح کے کام پرگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے تو ہیں مگر ابھی روح القدس سے حاملہ نہیں ہوئے، روح القدس کی بخشش ان پر ابھی تک نہیں ہوئی، صرف ایمان لائے ہیں، یعنی جو روح القدس کی بخشش سے خالی ہیں۔ جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم کے جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے قاصد بھیجے، وہ جا کر سامریوں کے، اب یہ اوپر کے یروشلم کی بات ہو رہی ہے، جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم کے جانے کو کمر باندھی، اور لکھا ہے کہ عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے، تو یہ اوپر کی یروشلم کی بات ہو رہی، اور اپنے آگے قاصد بھیجے، وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے۔ اب جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، ان کے جو یروشلم سنیں گے تو زمین کا یروشلم آئے گا۔ اب جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، جب یروشلم آپ روحانی نیت سے دیکھو گے تو عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے۔ اور اپنے آگے قاصد بھیجے، وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں، لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا،
کیونکہ اس کا رخ یروشلم کی طرف تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا، اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے جیسا ایلیا نے کیا؟ مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا، اب جو ایلیا کی آگ مانگتے ہیں اس کو یسوع مسیح جھڑکتے ہیں، اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا۔ روح القدس کی آگ میں، ایلیا کی آگ میں یہ فرق ہے، وہ جان برباد کرنے والی آگ ہے، اور روح القدس زندگی، ہمیشہ کی زندگی دینے والی آگ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے تو ہیں مگر روح القدس کی بخشش اور تعلیم سے سیکھے ہوئے نہیں۔ اب شاگردوں کو کیا تعلیم دی گئی تھی؟ یعنی 12 رسولوں کو۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور انہیں حکم دے کے کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ یسوع ہمیں کیسی روح کے بنانا چاہتے تھے؟ مسیح کی روح کے، ایلیا کی روح کے نہیں۔ اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیح کہلائے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے۔ مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اس سبب سے میں پولس جو تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہوں۔ شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفے سے معلوم ہوا، چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا، جس طرح اس کے مقدسوں، رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے۔ یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدے میں داخل ہیں، اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا۔ میں اس خوشخبری کا خادم بنا، مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں۔ یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں۔ اور جب سیلاس اور تیموتھیوس مقدونیہ سے آئے تو پولس کلام سنانے کے جوش سے مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے گواہی دے رہا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ جب لوگ مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑ کر ان سے کہا کہ تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر، میں پاک ہوں، اب سے غیر قوموں کے پاس جاؤں گا۔ لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون کی صلاح لی اور نہ یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا، پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا۔ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا۔ اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں۔ اب بن یعنی عبرانی، بنیامین جو شبد ہے، نام ہے، بن عبرانی میں مطلب ہے بیٹا، اور بنیامین جو تھا اسرائیل کے 12 قبیلوں کی آخری پیڑھی ہے۔
مطلب بیٹے کے روح کی پیڑھی۔ اب روح القدس اور بیٹے کی روح کا وقت ہے، یعنی آخری پیڑھی، بنیامینی پیڑھی کے لوگ، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ مگر فرشتے نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیری بیوی الشبہ تیرے لیے بیٹا جنے گی، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا، یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والا، کی والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ نافرمانی کے سبب سے دی گئی تھی، اور یہ شریعت نافرمانوں یعنی شریعت والوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی فقیہ اور فریسیوں کی، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ پس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ جس سے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے سبب سے وارث بھی ہوا، جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانے میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح، عبرانی میں بنیامین، ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتی ہے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازے کے موافق فضل ہوا ہے۔ اسی واسطے وہ کہتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھتا تو قیدیوں کے ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سارے آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مباشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے، اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھوکے سے موجو کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو باقدر ہر حصے کے ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطینی انسانیت میں بہت ہی زراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت باخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس
قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور عبدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، جبکہ یسوع مسیح کی معرفت جو اب کا خداوند ہے، صلح کی خوشخبری دی، اس بات کو تم جانتے ہو جو یوحنا کے بپتسمہ کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر، یعنی غیر قوموں سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور ہم سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا۔ اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا، نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر، جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی بڑائی کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے رک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہے، اپنا منہ کھول، راستی سے فیصلہ کر، اور مسکینوں اور محتاجوں کا انصاف کر، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دل کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے، مگر جیسا خداوند نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے اور جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے اسی طرح وہ چلے۔ پس اے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کائن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو۔ اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کے جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر علم اور خوف کے ساتھ، اور نیت بھی نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی نیک چال چلن پر لعنت کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب دکھ اٹھاؤ تو یہی بدی کرنے کے سبب دکھ اٹھانے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے، ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔